ہاں فرمائیں. आपकी इजाज़त है तो एक सवाल جی پوچھیں پوچھیں. अब ये महीना रजब का महीना मेरे इमाम जाफ़र सादिक की नियाज करती हैं तो उसे शर्री हुदूद में कैसे करना क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ बहुत चीज़ें ऐड होती हैं. جی جی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے تعلق سے جو مجھے معلومات حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جس تاریخ میں یہ لوگ کر رہے ہیں ہے نا، یہ تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے. تو شیعہ لوگ، رافضی لوگ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ان لوگوں نے اس طرح کا کوئی پروگرام منعقد کیا تھا اور وہ چلا آ رہا ہے، ہوتے ہوتے ہمارے سنیوں میں بھی آ گیا ہے. لیکن ہمارے سنی جو یہ کرتے ہیں تو معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں نہیں، ان کی خالص نیت یہی رہتی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ثواب پہنچانا، یہ ان کی خالص نیت ہے. تو ہمارے علماء نے اس میں یہ گنجائش نکالی ہے کہ جو پروگرام کر رہے ہیں آپ کیجئے، بلا شبہ کیجئے، قابل مبارکباد ہے، بہتر ہے. تو اس میں ایک کام یہ بھی کیجئے کہ حضرت امام جعفر صادق کی روح کو ثواب پہنچانے کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کی روح کو بھی ثواب پہنچا دیجئے، حضرت کو بھی شامل کیجئے، دونوں کو شامل کیجئے، تاکہ جو لوگ تماشے کے لیے یہ محفل منعقد کیے تھے ہمارے سننے نے اسی کو کاپی کیا ہے، لیکن کاپی بھی ایسا کہ اس کے لیے وہ مار ثابت ہو جائے، اس کے لیے ضرب ثابت ہو جائے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ، بنگلور میں جو یہ طور طریقہ ہے کہ امام جعفر صادق کے فاتحہ کو پور کا فاتحہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ پور کی فاتحہ نا، پور کی فاتحہ بولتے ہیں. تو اس میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر لیا ہے کہ اس میں گوشت نہیں پکانا ہے، اور معاذ اللہ اگر کوئی مولوی صاحب گوشت کھا لیا اس دن تو اس سے فاتحہ تک نہیں کرواتے ہیں. بتائیے، یہ لوگوں کی جہالت ہے، لوگوں کی طرف سے یہ ایڈ ہے نا. جو بھی حلال چیز ہے اس پر فاتحہ جائز، اور وہ فاتحہ کسی بھی مومن کے لیے جائز ہے، کسی بھی مومن کے لیے وہ فاتحہ وہ جائز ہے. حضرت امام جعفر صادق کے لیے فاتحہ کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو طور طریقے رائج ہو چکے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اسی دن جو ہے کیا کہتے ہیں کہ گوشت کا انتظام کر کے اس پر فاتحہ دینا چاہیے تاکہ ایک جہالت ختم ہو جائے. ہمارے اتر دیناجپور ویسٹ بنگال میں ایک جہالت کا طور طریقہ رائج ہو گیا تھا. کیسے کہ جس گھر میں کوئی موت ہوتی تھی، میت، تو نہیں، باہر نہیں، 3 دن تک مچھلی نہیں کھاتے. ہمارے یہاں سسٹم تھا کہ جس کے یہاں موت ہوئی ہے وہ 3 دن تک مچھلی نہیں کھانا ہے نا. تو اب یہ سب کون دور کرے گا؟ ہم ہی لوگ دور کریں گے. جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو جس دن انتقال ہوا ہم لوگ اسی دن مچھلی منگائے. شام میں اب کھا رہا ہے نا، تدفین کے بعد جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے بعد اب رات میں کھانے کا انتظام ہوگا، فاتحہ کرنا ہے، ثواب پہنچانا ہے، اسی دن مچھلی لے کر کے آئے. 3 دن تک موری نہیں کھانا ہے، مرمرے، ہماری طرف کا مرمرے بھی نہیں کھانا ہے. تو ہم لوگ مچھلی اور مرمرے ملا کے کھائے ہے نا. تو اپنے عمل سے، جن کو مسئلہ معلوم ہے ان کو اپنے عمل سے اس کا رد کرنا چاہیے، اور اپنی زبان سے بھی اس کا رد کرنا چاہیے کہ جو چیز حلال ہے اس پر کس صورت سے فاتحہ ممنوع ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق کی فاتحہ کے لیے گوشت ممنوع ہے؟ معاذ اللہ کوئی مائکہ لال اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. گھر کو پینٹ مار کے ہی کرنا اور پھر وہ ہاں دیکھیے، چلیے وہ ایک اچھی چیز ہے، لوگ پینٹ مارتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں. اگر نہیں مارے تو نہیں. ایک منٹ، ہاں وہی کہہ رہا ہوں. پہلی بات وہ ہے کہ وہ ایک اچھی چیز ہے کہ صفائی کر کے بڑھیا سے صاف ستھرا کر کے فاتحہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن اس کو فرض سمجھ لینا کہ پینٹ نہیں کریں گے، صاف صفائی نہیں کریں گے تو فاتحہ ہوگی ہی نہیں، یہ بھی ایک غلط فکر ہے. بسا اوقات لوگ سود سے پیسے لیتے ہیں اور پیسہ لے کر کے فاتحہ کرتے ہیں اور پینٹ مارتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو وہ فاتحہ بھی قبول نہیں ہے اور بونس پہ اس کو گناہ مل جائے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے
کہ پینٹ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں، ہاں پاکی صفائی اللہ کو بہت پسند ہے، تو حتی الامکان گھر کو جھاڑ جھوڑ لینا، صاف صفائی کر لینا کافی ہے۔ اللہ نے اگر رقم دیا ہے صفائی کے ساتھ ساتھ پینٹ بھی کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، نو پرابلم، لیکن پینٹ کے بغیر فاتحہ ہوگی ہی نہیں، یہ غلط فکر ہے، اور شریعت میں یہ ایک زائد چیز ہے، اور اللہ کو یہ سب پسند نہیں جو شریعت میں کوئی ایڈ کرے، کیونکہ شریعت اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے، وہ قیامت تک جاری رہے گی، اس کے حکام، اس کے قواعد، اس کے اصول، اس کے پرنسپلز متعین ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار